बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुश आमदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टैबलेट नंबर 1 वीडियो नंबर 2 में आज हमारी जो बहस होगी वो छोटी ए पर होगी। इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो उसमें हमने कैपिटल ए पे बहस की थी और अब जो ए है वो छोटी ए है। सबसे पहले जिस तरह हम उर्दू के लिए लकीरें खींचते हैं और फिर लकीरों के दरमियान की जो मसाफत होती है उस पर हम सबसे पहले बहस कर लेते हैं। तो पहली जिस तरह इंग्लिश की उर्दू की लकीरें होती है उस तरह इसके लिए भी तकरीबन हमने 4 लाइनें खींची है, 1 2 3 और ये 4। पहली और दूसरी और इस तरह दूसरी और तीसरी लकीर के दरमियान का जो फासला है ये 6 ये 7 है, 7 कत है पैमाइश। इसको आप निब कह दें, जो भी कह दें निब। और ये भी 6 निब है, ये 7 निब है और ये 6 निब है। और आखिरी जो लकीर है उससे तकरीबन आखिर में ये 5 निब है। बस यही बताना था, ये मकसूद था। फिर जो छोटे अल्फाज होते हैं ख़ासकर जो हम 6 जो छोटी ए है वो लिख देते हैं, तो इसके लिए हमने इंतखाब किया है और वो लिखी जाती है सत्र अव्वल और सत्र सानी और सत्र सालिस के दरमियान। तीसरी जो लकीर है थर्ड उसमें उसके दरमियान ये लिखी जाती है। गोया कि ये अव्वल है और ये आखिर है। दरमियानी जो लकीर होती है उस पर हम लिख देते हैं, ये आप देख सकते हैं। तो दरमियान में हमने बता दिया कि इसकी लोकेशन है। तीसरे नंबर पर जो चीज़ है वो ये है कि दरमियान की जो शक्ल बनेगी इस पे हम रोशनी ज़्यादा डाल देते हैं कि उसकी शक्ल क्या बनेगी। तो ये अगर ये मलहूज़ रहे तो फिर वो लफ्ज़ लिखने में आसानी होती है, दुश्वारी नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस तरह एक शक्ल बनेगी और ये गोलाई में और फिर ये सीधा, ये एक कड़की नुमा शक्ल है या ये समझ ले कि निब नुमा शक्ल है या ज़ुबान की तरह आप देख सकते हैं कि ये ज़ुबान की तरह एक शक्ल बन गई है। तो ये इलाका इसके लेवल नहीं है बल्कि ये थोड़ा सा नीचे है। या जिस तरह हम वो छान होते हैं, जिस तरह चाय वगैरह छान लेते हैं, इस तरह एक शक्ल होती है, इस तरह एक शक्ल, लेकिन ये थोड़ा सा तिरछा है और सीधा नहीं है, तो इसकी ये शक्ल बन जाती है। आप इसको देख सकते हैं, इसमें हमने इस तरह निशान लकीरें डाल दी है ताकि इससे हम चांद बना लें, छोटा सा चांद। बस ये समझाने के लिए मैं करता हूँ। तीसरी जो चीज़ अहम जो चीज़ है लोकेशन और शक्ल के बग़ैर उसके स्ट्रोक्स हैं। सबसे पहले ये स्ट्रोक है, इसको हमने अलग तौर पर ये स्ट्रोक बनाया है और ये जो स्ट्रोक है इसकी शक्ल जो बनेगी वो जो गोल्फ का जो स्टिक होता है उसका जो सिरा होता है जिससे वो गेंद मारी जाती है वो शक्ल इस तरह है। आप सीधा बना दें और या उल्टा बना दें, ये समझो कि ऊपर की तरफ से है, इस तरह है, इस तरह और फिर इस तरह बन गया है। ये वही स्टाइल है। तो सबसे पहले ये स्ट्रोक है, इस पे हमने ज़्यादा मेहनत करनी है। ये पहला स्ट्रोक है। फिर उसके बाद दूसरा है और उसमें हम ये गलती ना करें, ये बिल्कुल सीधा है, यानी इसको हमने टेढ़ा नहीं करना है। ये जब जहाँ से ख़त्म होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो उसके मुत्तसिल नहीं बनाना है बल्कि इससे थोड़े से फासले पर कलम को टेढ़ा करके और गोलाई देनी है। और लकीर जो है, ये जो पट्टी है और जो स्ट्रोक है ये सीधा है। आखिर में जब लकीर के करीब आ जाता है तो थोड़ा सा इसको हम मोड़ देते हैं और फिर इसमें से एक कुंडा इस तरह बना देते हैं। कुंडा जब बनता है तो उसके बाद यहाँ पे जो हमने बनाया है ये मामूली सा कलम के नोक के साथ इसको, और कलम का जो निचला नोक है उसके साथ इंशाल्लाह हम बता देंगे, ये इसके साथ ऊपर गोलाई में ऊपर जाते हैं तकरीबन 2 या 1.5 कद के फासले पर। उसके बाद हम कलम सीधा लेके जाते हैं बिल्कुल इस तरह और यहाँ पर थोड़ा सा रोक देते हैं। तो ये जो हिस्सा है जो स्ट्रोक है इसके करीब इसके साथ मिला देते हैं और फिर वापस इसी पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर निशान भी लगा दिए। ये पहला स्ट्रोक है एक, फिर इसके बाद नीचे जाके यहाँ पर दूसरा स्ट्रोक लगाना है, फिर उसके बाद ये यहाँ पर रोकना है और ये तीसरा है।
پھر یہاں پر یہ اوپر جا کے یہ چوتھا سٹروک ہے یہاں پہ، یہ جو ہم نے بنایا کہ گالف کی جو سٹرک ہوتا ہے اس کی مثال ہے۔ پھر یہاں پر واپس اس میں سے جو ہی اس کے قریب آ جاتے ہیں تو یہاں پر تھوڑا سا اس کو الگ کر کے تھوڑا سا فاصلے پہ تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے پھر یہ سٹروک بنا دیتے ہیں، اور یہ آخری سٹروک ہے۔ تقریباً 6 سٹروک ہم نے اس کے بنائے ہیں۔ سب سے پہلا یہ سٹروک ہے، پھر اس کے بعد دوسرا ہے، پھر اس کے بعد تیسرا ہے، پھر اس کے بعد یہ چوتھا ہے، پھر اس کے بعد یہ پانچواں ہے، اور پھر اس کے بعد یہ چھٹا ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں بالکل اسی طرح یہ درمیانی لکیر ہے، فرسٹ لکیر یہ ہے، سیکنڈ یہ ہے، تھرڈ یہ ہے، اور یہ فورتھ ہے، اور یہاں پر جو فاصلہ ہے 7 قط ہے یا 7 نب ہے، یہ 6 ہے اور آخر میں 5 ہے۔ بتا دیتے ہیں یہ 7 ہے، یہ 6 ہے اور یہ 5 ہے۔ قلم کو بالکل اس طرح پکڑ لیتے ہیں، دل کو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو انگوٹھا ہے، انگوٹھے کے قریب قلم کو سیدھے سیدھے طریقے سے پکڑ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم یہ سٹروک بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں، اور تھوڑی سی گولائی دیتے ہیں، سیدھا نہیں ہے اس طرح بلکہ تھوڑی سی گولائی دیتے ہیں۔ گولائی اس طرح کہ تھوڑا سا باہر نکال دیتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ نیچے لے کے آتے ہیں۔ دوبارہ دیکھیں، یہ بن گیا سٹروک، اور اس پہ ہم نے کافی محنت کرنی ہے۔ یہ موٹا ہے، قلم کو ہم نے تھوڑا سا پتلا اور تھوڑا سا ٹیڑھا پکڑا ہے۔ دوسرا سٹروک یہ فرسٹ سٹروک ہے، پھر ہم نے تھوڑے سے فاصلے پر ہم نے قلم کو بالکل موٹا پکڑنا ہے، اس طرح آپ دیکھیں، اور آخر میں تھوڑا سا اس کو حرکت دینی ہے۔ یہ دوسرا سٹروک ہے، سیکنڈ۔ پھر اس کے بعد یہ ہم نے اس کے ساتھ ملا کے تیسرا جو سٹروک ہے اس نوک کے ساتھ، یعنی نچلا جو سٹروک ہے اس کے ساتھ ہم نے اس کو اوپر تھوڑا سا کھولنا بھی ہے، گول بھی کرنا ہے اور اوپر بھی جانا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں تقریباً یہاں سے 2 قط کے فاصلے پر یہ گولائی میں ہم نے اوپر جانا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ علاقہ جو ہے اکٹھا ہوا ہے۔ ہم نے یہ نہیں بتایا کہ یہ تھرڈ سٹروک ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے کہ یہاں سے ہم نے قلم کو بالکل موٹا کرنا ہے، بالکل وہ شکل، اندرونی شکل یہ بن گئی ہے، اور پھر اس کے ساتھ متصل تھوڑا سا موٹا کر کے جو ہی اس کے قریب آ جائے تو اس میں سے تھوڑا سا گولائی کی شکل میں لکیر کی طرف ہم نے آ جانا ہے، اور یہاں پر قلم کو موڑنا ہے اور یہ سٹروک مکمل کرنا ہے۔ تو یہ جب اوپر ہم چلے گئے تو یہ 4تھ سٹروک ہے، اور پھر اس کے بعد یہ واپس ہم جب آ جاتے ہیں تو یہ 5واں ہے، اور پھر یہ جو کنڈا نما شکل ہے یہ 6واں سٹروک ہے۔ امید ہے انشاءاللہ آپ اس کو پسند فرما دیں گے۔ کافی محنت کی ہے ہم نے اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ اس پہ مثبت کمنٹ بھی کر لیں۔ تو پن کے ساتھ اگر ہم بنانا چاہیں تو اس کے لیے بھی اسی طریقے پہ ہم نے لکیریں لگانی ہے، لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ لکیروں کے بغیر ہم اس پہ محنت کر لیں، لیکن لکیروں کا لحاظ اس میں ضروری ہے اور اس پہ زیادہ مشق کرنی ہے۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے سب سے پہلے یہ سٹروک بنایا گولائی کی شکل میں، دیکھیں، پھر جا کے تو نیچے گولائی کی شکل میں، اور پھر یہ دیکھیں، اور یہ سیدھا کرنا ہے، اور پھر یہاں سے اس کو جدا کرنا ہے۔ وہی چاند کی شکل ہے یا آئینے کی شکل ہے، جو بھی شکل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اس کو ہم مارکر کے ساتھ لکھیں تو وہ بھی اسی طریقے پہ لکھیں، اور اس کے لیے بھی آپ وہ لکیریں جو ہم نے بتا دیے کہ 6 2 3 4 5 6 7،
اور پھر دوسری جو لکیر دوسری اور تیسری لکیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 6 قط ہے، 1 2 3 4 5 اور یہ 6. اور پھر تیسرے اور چوتھے لکیر کے درمیان کا جو فاصلہ ہے وہ 5 ہے، 2 3 4 5. یہ لکیریں کھینچنی ہے. بہرحال یہاں پر بغیر لکیروں کے ہم نے اے لکھی ہے، تو یہاں پر بھی قلم کو اس طرح ہم نے پکڑنا ہے سیدھا سادہ طریقے سے، اور سٹروک نمبر 1 اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے. پھر یہاں پر دوسرا سٹروک ہے، اور پھر یہاں پہ تھوڑا سا گھما کے نچلا نوک استعمال کرنا ہے اور جا کے یہ اوپر لے کے جانا ہے، اور پھر یہاں پر اس میں سے یہ شکل بنانی ہے. آپ دوبارہ اس کو دیکھیں، اور اس میں بھی ہم نے سٹروک کا لحاظ رکھنا ہے. دیکھو یہاں پر گولائی کی شکل میں، اور گولائی کے ساتھ ساتھ ہم نے نیچے بھی آنا ہے. دیکھیں یہاں پر پھر یہ بنانا ہے، اور یہ دیکھیں، اور پھر یہ اس کے ساتھ ملانا ہے. بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ لکھیں گے. بس بال پین میں اتنی محنت نہیں ہے کہ سٹروک کا لحاظ رکھے، بلکہ یہاں پر اس طرح اس کو نیچے کی طرف لانا ہے. یہ دیکھیں سٹروک نمبر 1 گولائی کی شکل میں، اور نیچے کی طرف آنا ہے ہم نے. یہاں پہ دیکھیں، اور پھر نیچے گولائی کی شکل میں، اور پھر یہ اس طرح، پھر یہ سیدھا کرنا ہے، اور پھر اس کے ساتھ یہ مل جانا ہے. اور اس پہ ہم نے زیادہ محنت کرنی ہے، زیادہ پریکٹس کرنی ہے. عام طور پر طریقہ اس کا جو ہم دیکھتے رہتے ہیں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ بنا دیتے ہیں، اس کے بعد الٹا یہ بنا دیتے ہیں، یہ کرتے ہیں. لیکن ہم نے جو طریقہ بنایا ہے وہ آسان ہے. یہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو کو پسند بھی فرما دیں گے، اور لائک بھی کر لیں گے، اور اس پہ مثبت کمنٹ بھی کر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.